بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالت اليہود ید اللہ مغلولہ غلت ایدیہم ولعنوا بما قالوا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب يطفئها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله وقالت اليهود يد الله مغلولة اور یہودی بولے اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے غلت ایدیہم ان کے ہاتھ باندھے جائیں ولعنوا بما قالوا اور ان پر اس کہنے سے لعنت ہے بل یداہ مبسوطتان بلکہ اس کے ہاتھ کشادہ ہیں ينفق کیف یشاء عطا فرماتا ہے جیسے چاہے وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور اے محبوب یہ جو تمہاری طرف تمہارے رب کے پاس سے اترا اس سے ان میں بہت ساروں کو شرارت اور کفر میں ترقی ہوگی وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ اور ان میں ہم نے قیامت تک آپس میں دشمنی اور بیر ڈال دیا كُلَّمَا أَوْقَدُوا نَارًا لِلْحَرْبِ يَطْفِئُهَا اللَّهُ جب کبھی لڑائی کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا اور زمین میں فساد کے لیے دوڑتے پھرتے ہیں واللہ لا يحب المفسدین اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی جو معاشی حالت تھی وہ بہت بہترین تھی، وہ بہت خوشحال تھے، دولت مند بھی تھے، لیکن جب انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انکار کیا، ایمان لانے سے منکر ہوئے اور حضور کی تکذیب کی تو اللہ عز و جل نے ان کی روزی میں کمی کر دی، یہ تنگ دست ہو گئے اور اللہ نے ان کی روزی کم کر دی۔ اس پر جب روزی کم ہوئی تو ان میں سے فخاد نامی ایک شخص نے کہا معاذ اللہ کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اس سے مراد اس کی یہ تھی کہ اللہ ہمیں رزق نہیں عطا فرماتا بلکہ رزق روک لیتا ہے، تو یہ اس نے معاذ اللہ جملے بولے کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، اور کسی یہودی نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا اور نہ ہی اسے منع کیا کہ اس طرح کی گستاخی نہ کرو، تو یہ سب کا قول شمار ہوا، تو اسی کا رد اللہ نے یہاں فرمایا کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا نہیں بلکہ اس کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، اسی کی تو ساری عطا کردہ نعمتیں ہیں، اگر اس کے ہاتھ معاذ اللہ بندے ہوتے وہ عطا نہ کرتا تو آج دنیا میں کیا نعمت موجود ہوتی؟ آج دنیا میں جتنی بھی نعمتیں ہیں وہ سب اسی کی عطا کردہ ہیں، اس کے علاوہ کون عطا کر سکتا ہے ان چیزوں کو؟ تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے وہ عطا نہیں کرتا تو یہ سراسر غلط بات ہے، اور اس کا ہاتھ تو ایسا کشادہ ہے کہ وہ اپنوں کو بھی عطا فرماتا ہے اور دشمنوں کو بھی محروم نہیں کرتا، مسلمانوں کو تو عطا فرماتا ہی ہے وہ، لیکن کافروں سے بھی رزق نہیں روکتا، حالانکہ کافر اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، کافر اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، ان کو بھی وہ رزق دیتا ہے، اور پھر ان لوگوں کو بھی رزق دیتا ہے جو بالکل ہی اس کے وجود کا انکار کر دیتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اس دنیا میں کوئی خدا پایا ہی نہیں جاتا، ان کو بھی رزق ملتا ہے دنیا کے اندر، ہر ایک کو رزق ملتا ہے دنیا کے اندر۔ تو یہ کہنا کہ معاذ اللہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ یہودیوں کا
برا ترین قول تھا، اور اللہ نے اس کی وجہ سے ان پر لعنت فرمائی اور کہا وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور ان پر لعنت ہو ان کی اس بات کی وجہ سے، بلکہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، جسے چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو جتنا چاہے عطا فرما دے، کسی کو کم دیتا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے، اور اس میں ہزارہ حکمتیں ہیں اس کی، ہم ان کی حکمتوں تک نہیں پہنچ سکتے، اس کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اور ہم اس حکمت کو نہیں جان سکتے، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا فیصلہ معاذ اللہ غلط ہے، بلکہ اس کا فیصلہ ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس کی حکمت کا پتہ نہیں ہے، اور یہی اللہ عز و جل نے یہاں فرمایا۔ اور آگے آخر میں فرمایا آیت کے کہ یہ یہودی جو ہیں وہ ہمیشہ مسلمانوں کی دشمنی میں پڑے رہیں گے، جیسے جیسے قرآن نازل ہوتا رہے گا ویسے ویسے ان کی دشمنی بڑھتی رہے گی۔ اللہ عز و جل نے یہ حضور کو پہلے ہی جو ہے وہ اس سے آگاہ فرما دیا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، اور اگر کتاب والے ایمان لاتے اور پرہیزگاری کرتے تو ضرور ہم ان کے گناہ اتار دیتے، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، اور ضرور انہیں چین کے باغوں میں لے جاتے، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اور اگر وہ قائم رکھتے توریت اور انجیل، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اور جو کچھ ان کے رب کی طرف سے ان کی طرف اترا، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو انہیں رزق ملتا ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، ان میں ایک گروہ اعتدال پر ہے، انصاف پسند ہے، وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں بہت سارے بہت غلط کام کر رہے ہیں۔ ان دو آیتوں کے اندر اللہ عز و جل نے اس بات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، ایمان لانے سے مراد یہ تھا کہ اپنی کتاب پر بھی ایمان لاتے اور جو دوسرے نبیوں پر کتابیں اتری ہیں، چاہے وہ عیسائی ہوں تو یہودیوں کی کتاب ہے جیسے توریت ہے یا قرآن پاک ہے، یا اسی طرح یہودی ہوں تو جو بھی دوسری کتابیں اللہ نے اپنے نبیوں پر نازل کیں، اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، اپنے رب سے ڈرتے، تو انہیں دو فائدے حاصل ہوتے، ایک دنیاوی فائدہ حاصل ہوتا اور ایک اخروی فائدہ حاصل ہوتا۔ پہلی آیت میں اخروی فائدے کا، آخرت کے فائدے کا تذکرہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے تو ہم ان کے گناہ مٹا دیتے ان سے اور انہیں جنت کے اندر داخل کرتے، کیونکہ یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ڈبل انعام ہو جاتا، ایک تو ان کی اپنے دین پر قائم رہنے کا انعام، توریت پر ایمان لانے کا، انجیل پر ایمان لانے کا انعام ملتا، اور دوسرا جب وہ مسلمان ہو جاتے تو قرآن پر ایمان لانے کا ثواب بھی ان کے حصے میں آ جاتا، تو یہاں یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے ڈبل انعام ہو جاتا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر ایمان لاتے تو انہیں ہم جنت کے اندر داخل کرتے، یہ اخروی فائدہ تھا۔ اور دنیاوی فائدہ اگلی آیت میں ذکر کیا کہ اگر اہل کتاب قائم رکھتے توریت اور انجیل کو، قائم رکھنے سے مراد یہ ہے کہ ان پر عمل کرتے، جو احکام ہم نے توریت و انجیل میں نازل کیے تھے ان پر عمل کرتے، اور جو اس کے علاوہ نبیوں کو ہم نے احکام دیے تھے ان پر عمل کرتے، تو اللہ کیا انہیں انعام دیتا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، ان کو وہاں سے اللہ رزق عطا فرماتا کہ انہیں پتہ بھی نہ ہوتا کہ یہ رزق کہاں سے آ رہا ہے، اللہ ان کے اوپر سے، ان کے نیچے سے، دائیں بائیں ہر جگہ سے انہیں رزق عطا فرماتا، اگر یہ ہماری بات پر ایمان لے آتے اور ہمارے کہے کے مطابق اپنی زندگی گزارتے۔ اس آیت کے اندر ہمارے لیے بھی عبرت ہے، ہم جو ہے وہ بے برکتی کا رونا روتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں ہے، اور ہم مختلف حربے استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، بزرگوں کے پاس جاتے ہیں دعا کروانے کے لیے کہ دعا کر دیں رزق میں برکت آ جائے، دعا کر دیں ہمارے بچے کو اچھی نوکری مل جائے، یہ ساری چیزیں ہم کرتے ہیں، لیکن ہم کبھی غور نہیں کرتے کہ شاید ہم نے کوئی اللہ کی نافرمانی کی ہے۔ ہم پوچھتے ہیں کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی نافرمانی ہو گئی ہے، کون سا گناہ ہو گیا ہے کہ میرے رزق کے اندر برکت ہی نہیں رہی، لیکن ہم یہ شخص کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا، اس سے پوچھا جائے کہ کیا کبھی پوری 5 نمازیں بھی پڑھی ہیں اس نے؟ شاید 5 نمازیں نہ پڑھنے کو وہ گناہ سمجھ ہی نہیں رہا، اسی لیے تو وہ کہہ رہا ہے کہ پتہ نہیں کون سا گناہ ہو گیا مجھ سے، حالانکہ وہ دن میں 5 نمازیں بھی پڑھنے نہیں آتا، فرائض و واجبات نہیں ادا کرتا، اور پھر بھی یہ پوچھ رہا ہے کہ گناہ پتہ نہیں کون سا ہوا ہے۔ تو جو نافرمانی کرے گا، یہ دستور الہی ہے کہ جو اس کی کہے کے مطابق، اس کے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اللہ اس کو برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو اس کے کہے کے خلاف چلتا ہے، نافرمانی کرتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم مسلمان ہیں
تو ہم جو مرضی کرتے رہیں، ہم پر کچھ جو ہے وہ سوال و جواب نہیں کیا جائے گا، ہم پر بس برکتیں اور رحمتیں ہی ہوں گی۔ یہ دستور الہی نہیں ہے۔ دستور الہی یہ ہے کہ جو محنت کرتا ہے، جو حکم الہی کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے، اسے اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے، اور جو حکم الہی کے خلاف چلتا ہے، اس کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر وہ بے برکتیوں کے اندر پڑ جاتا ہے۔ اور آج آپ دیکھ لیں ہماری حالت یہی ہے، ہم نے حکم الہی کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس کی نافرمانیوں کو اختیار کیا ہے، ہم نے اس کو ناراض کرنے کا راستہ اختیار کر لیا ہے، اس لیے ہمارے ہاں بے برکتی پائی جاتی ہے۔ آج اگر ہم اس کی فرما برداری کے اندر لگ جائیں اور اس کے کہے کے مطابق، جو اس نے شریعت نازل کی اس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، تو دیکھیں کہ اللہ عز و جل کیسے جو ہے وہ برکتیں عطا فرماتا ہے، کیونکہ اللہ اپنی نعمت کسی امت سے نہیں روکتا۔ یہ اللہ نے خود فرمایا ہے کہ جب تک لوگ اپنی حالت تبدیل نہیں کر لیتے، اللہ عز و جل اپنی نعمت کو ان سے نہیں روکتا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ اللہ جو نعمت امت کو عطا کر دی ہے اس کو تب تک واپس نہیں لے گا جب تک وہ امت اپنے آپ کو بدل نہیں لیتی۔ یعنی پہلے اچھے تھے، ایمان والے تھے، اللہ نے نعمتیں انہیں عطا کی، لیکن جو ہی انہوں نے اس حالت کو تبدیل کیا، کفر کی حالت میں پڑ گئے، نافرمانیوں میں پڑ گئے، تو اللہ عز و جل اپنی نعمت کو ان سے واپس لے لیتا ہے۔ قوم سبا کو اللہ عز و جل نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی تھیں، اور ان کے پاس اتنا بہترین ان کا ساز و سامان تھا، اور ان کی جگہ اتنی بہترین تھی، زمین انہیں اتنی اچھی عطا کی، آب و ہوا اس جگہ کی اتنی اچھی تھی کہ کوئی بیمار ہوتا اور اس جگہ میں چلا جاتا، اس کو علاج کی ضرورت نہ پڑتی، بغیر علاج کے وہ ٹھیک ہو جاتا۔ ایسی بہترین آب و ہوا تھی ان کی، اور ان کے اتنے کثرت سے پھل ہوا کرتے، ان کے باغات میں پھل اتنے ہوتے تھے کہ کوئی شخص ٹوکرا سر پہ رکھ کے باغ کے اندر سے گزرتا، اس کو پھل توڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اس کا ٹوکرا ویسے ہی بھر جاتا تھا۔ اتنی نعمتیں اللہ نے عطا کی، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اللہ نے ان کی طرف 13 نبیوں کو بھیجا، 13 نبی، اور انہوں نے ان سب کو جھٹلا دیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ عز و جل کے نبیوں کو جھٹلایا، تو اللہ عز و جل نے اپنی نعمت ان سے واپس لی۔ وہ اس طرح کہ ان پر سیلاب آیا، سیلاب کا عذاب آیا، اور وہ سارے باغات، وہ ساری نعمتیں، وہ سب کچھ بہا کر لے گیا۔ تو جب تک قوم اپنی حالت نہیں بدل لیتی، تب تک اللہ اپنی نعمت کو واپس نہیں لیتا ان سے۔ آج ہم نے اپنی حالت کو بدل لیا ہے۔ ہم اپنے آباء کو دیکھیں، ہم اپنے آباء و اجداد کو دیکھیں، تو وہ کس طرح اللہ کے حکم کی پیروی کیا کرتے تھے، اور ان پر اللہ کی نعمتیں بھی بے شمار تھیں۔ ہمارے مسلمان آباء ہم دیکھتے جائیں، پیچھے تک صحابہ تک چلتے جائیں، کہ جب تک مسلمان اللہ کی فرما برداری پر قائم رہے، حکومت رہی مسلمانوں کی دنیا پر، لیکن جو ہی مسلمانوں نے اللہ کی نافرمانی شروع کر دی، تو اللہ عز و جل نے مسلمانوں سے حکومت واپس لے لی۔ اور آج ہم مسلمانوں کی حالت دیکھ ہی رہے ہیں دنیا کے اندر کہ کیسی ضلالت اور خواری مسلمانوں کے حصے میں آئی ہے، اور اس کی صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے، اور وہ نافرمانی ہے رب کی۔ تو آج بھی اگر ہم اس سے توبہ کر لیں، اس کی فرما برداری میں آ جائیں، تو وہ ضرور ہم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ مالک کریم عز و جل نماز فجر ادا کرنا، درس کرنا، سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرما، غلطیاں اپنے کرم سے معاف فرما، ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی بخشش فرما۔ ہم سب کو خلوص کے ساتھ، استقامت کے ساتھ 5 وقت باجماعت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، ہم سب پر اپنی نظر رحمت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔